اب میں آخری یہی اپنا آپ بیچ کے ان کو دے دیتی ہوں۔ اب کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس ٹائم آپ رشوت دے دے کہ آپ کے یہ حال ہو چکے ہیں کہ آپ اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی ہیں؟ مطلب جب مجھے میرے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی تھی وابڈا کے آفس، آپ نے اب تک کتنی رشوت دے دی ہے؟ ہمارے سے یہ 4.5 لاکھ لے چکے ہیں کیونکہ 4.5 لاکھ روپے جی بالکل ایک غریب گھر سے۔ جی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن پوائنٹ۔ ناظرین، ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے، کراچی کے الیکٹرک آفس سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہے، خاتون کی تذلیل کی جاتی ہے۔ 11,000 روپے کے بل کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس بل کی وجہ سے بجلی کے آفس سے یعنی کہ کے الیکٹرک کے آفس سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے۔ وہ خاتون معافیاں مانگتی ہے، وہ خاتون ان کو اللہ کے واسطے ڈالتی ہے، وہ خاتون ان کو ان کے بچوں کے واسطے ڈالتی ہے کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے، میری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دے لیکن مجھے معاف کر دے۔ وہ معاملہ تھا کیا اور بجلی والے اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ میرے ملک کے ادارے اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ خاتون میرے ساتھ موجود ہے، اس کے ساتھ بھی سیم ایک ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اس معاملے کی سیم کہانی حقیقت تھی کیا، واقعہ ہوا کیسے، بات کر کے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ بھی بتا رہی ہیں کہ بجلی والے کہتے ہیں جی کنڈے لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہماری تنخواہوں سے پوری نہیں پڑتی، اچھا تو اس لیے ہمیں اوپر سے چل پھر کے ایسے بھی کمانا ہوتا ہے، اچھا تو اس کے بدولت وہ پھر دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں، کنڈے بھی خود لگواتے ہیں اور بجلی چور بھی عوام کو ہی کہتے ہیں۔ یعنی کہ بجلی والے کنڈے لگواتے ہیں؟ جی خود جنہوں نے ہمارے ملک کی بجلی بچانی ہے، جنہوں نے بجلی سیف کر کے ہمارے ملک کا پہیہ چلانا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کنڈے ڈال کے بجلی چوری کر لیں۔ ہاں جی بالکل۔ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو آپ بتا رہی تھی کہ پرچے بھی ہوئے ہیں، سارے معاملے ہوئے ہیں، کہانی دراصل ہے کیا؟ اصل کہانی یہی ہے کہ رشوت ہی نہیں دی ہم نے، اچھا۔ ہم جو لوگ یوز کرتے ہیں ہم نے وہی بل پے کرنا ہے، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم پیسے بھی دیں اور بجلی چور بھی کہلائیں۔ اچھا تو اس بدولت اس بندے نے آ کے میٹر خراب کرنا، کبھی نٹ لوز کرنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی مطلب کہنا کہ آپ اور لوگ دیتے ہیں آپ کیوں نہیں دیتے، پر ہم لوگ یہ اس کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ جو یوز کریں گے وہی دیں گے۔ اچھا، یہ جو بندہ ہے یہ کہتا ہے جی آپ میٹر کے علاوہ کنڈا ڈالیں، مجھے ایکسٹرا پیسے دیں جو کہ بل کے اندر آتے ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں جاتے، اس کی جیب میں جاتے ہیں، پیسے نہ دینے کی وجہ سے معاملہ الجھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ بندہ ہے بہت زیادہ۔ کون؟ یہ حسنین شاہ، ایک شبیر ہے، کامران ہے، اور ان کے ایس ڈی او صاحب احسن بٹ ہیں، جو نئے ایس ڈی او آئے ہیں وہ بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دے رہے اس معاملے میں، وہ بھی ہنس کے نیچے منہ کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ سب جو ہیں پیچھے والے سپورٹ کر رہے ہیں انہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ عوام ہماری کس قدر پریشان ہے، پریشان کو اور پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں، تکلیف دے کے انہیں مزہ آتا ہے۔ یہ سارا پرچوں والا کیا سین ہے جو کہہ رہے ہیں؟ پرچوں والا یہی سین ہے کہ یہ لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں۔ پہلے سٹارٹ ہوا 150 لوگوں سے، 150 لوگوں نے مارا، زد و کوب کرا، ایک آسان سی بات پوچھی کہ یہ میٹر کے یونٹ کیوں سپارک ہو رہے ہیں، وہ بتانا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا۔ مجھے میرے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی تھی وابڈا کے آفس، مجھے کہا جاتا تھا کہ جائیں بہنا آپ کا تو روز کا یہی رنڈی رونا ہے۔ جب ظاہر ایک چیز خراب ہے، الیکٹریشین نے مجھے جواب دے دیا کہ یہ صرف وابڈا ہی کر سکتی ہے، تو جب وابڈا کے ملازمین کو جا کے میں کہتی ہوں کہ بھائی آ کے سے آپ چیک تو کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ میٹر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے میٹر چینج کرایا، یہی بندہ خراب کر کے گیا، اب یہ دوسرا میٹر لگا ہے، اس کو بھی اسی نے ہی خراب کرا ہے۔ گھر آ کے دھمکیاں وغیرہ بھی دیتے ہیں کہ میٹر کاٹ لیں گے، پرچے کروا دیں گے، بجلی چوری کا پرچہ دیں گے۔ جب امی میری حیات تھی اس ٹائم ہم نے 35,000 بھرا تھا اپنی پھوپھو سے پیسے لے کر، پھوپھو کی جو ہے وہ یعنی کہ رشتے میں ہی لگتی تھی، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، امی کی بھی میری ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ 35,000 ہم نے بھرا ہے۔ رات کو 9 بجے یہ لوگ میٹر کاٹنے آ گئے تھے، وہ ایک اور بجلی والے بھائی تھے، انہوں نے کہا نہیں میں میٹر تو آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا، میٹر تو نہیں کاٹ سکتے، صرف کنیکشن کاٹ سکتے ہیں، یہ میٹر کاٹنے کی کس نے اجازت دے دی؟ نہیں، وہ کہہ رہے ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہوا کہ جس میں میٹر نہیں کٹتا، میٹر جو ہے کوئی آپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ بھی وابڈا کی پراپرٹی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم میٹر لے کے جائیں۔ جب میٹر کاٹنے آتے ہیں بدتمیزی بھی کرتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ مثلاً کس ٹائپ؟ مثلاً کہتے ہیں کہ گالم گلوچ ہونا، مطلب دھمکیاں دینا، دیکھیں بی بی اگر میٹر نہیں کاٹنے دیا تو آپ لوگوں پہ پرچہ ہو جائے گا، جب آپ پہ پرچہ ہوگا آپ کے بھائی بہن کو آپ لوگوں کو اٹھا کے ایسی جگہ پھینکیں گے جہاں آپ ملو گے بھی نہیں۔ یہ بات بجلی والے کہتے ہیں؟ جی بالکل، بجلی والے تو نہ ہو، پھر سیدھی ایجنسیاں ہوگی کہ آپ کے گھر کے لوگوں کو اٹھا لیں گے، کنڈے ڈالیں ورنہ میٹر اتروا دیں گے، یہ ساری باتیں بجلی والے کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں نیری۔ ابھی یہ میرے ملک کا نظام چیک کریں کہ ادارے جن اداروں کو
ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. جن اداروں نے ہمارے لیے بجلی سیو کرنی ہے اور ہمارے اگلے جو سال ہیں, ہمارا اگلا جو فیوچر ان میں ہمیں بجلی فراہم کرنی ہے, وہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ تاروں کے اوپر کنڈے لگائیں, کنڈے لگا کے ایکسٹرا پیسے ہمیں دیں. جو میٹر کے یونٹس جلتے ہیں وہ بل پہ نہیں کاؤنٹ ہونے چاہیے, وہ ہماری جیب میں آنے چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا میٹر بھی کاٹیں گے, آپ پر پرچہ بھی دیں گے, آپ کے گھر آ کے بدتمیزی بھی کریں گے. اس طرح کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پہلے بھی وائرل ہوئی ہے, جو کہ کراچی سے ہوئی ہے. ایک خاتون جس کے ساتھ سیم ایسا سین ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے باقاعدہ سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی. اس خاتون سے 11,000 روپے مانگے گئے, لیکن وہ غریب تھی, اس نے نہیں دیے, اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی, جس میں وہ خاتون, میں کہتا ہوں, منتیں کر رہی ہے. ان کو ان کے بچوں کے واسطے دے رہی ہے, ان کو اللہ کے واسطے دے رہی ہے. سیم سین آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے. بالکل ظاہر ہے, وہ اپنے بچوں کا گزارا کہاں سے وہ میڈم کرتی. انہوں نے رونا ہی تھا, اور میں بھی رو ہی رہی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں 4.5 لاکھ کی قرضے ہی ہو چکی ہوں. ابھی جو میں نے وابڈا کو پیسے دیے ہیں وہ علیحدہ ہیں, جو ایسے گئے ہیں وہ علیحدہ ہیں. اب تک آپ نے کتنی رشوت دے دی ہے, کتنے پیسے دے دیے؟ یہ میرے سے ڈرا, کیونکہ اس ٹائم میرے بھائی پہ انہوں نے اوپر نیچے 1 مہینے میں 4 پرچے کسی پہ کٹ سکتے ہیں. یہ کون سے قانون میں ہے؟ ہر مہینے 2-3 پرچے ہمارے پہ کٹتے رہتے. کس چیز کے؟ بجلی چوری کے. اچھا, آخر ایک ہی میٹر ہے, ایک ہی لوڈ ہے, اسی کو گھما پھرا کے یہ لوگ مطلب دوبارہ اس کو نئے سرے سے نئے طریقے سے پیش کرتے ہیں. لیکن جج بھی کوئی مطلب وہاں پہ بے وقوف نہیں بیٹھے, کیونکہ جج صاحب نے فوراً ہی اس کیس کی نوعیت جان لی تھی. انہوں نے کہا بیٹا یہ ذاتیت کا کیس ہے, اللہ آپ کی مدد فرمائے, آپ لوگ ہمت کوشش کریں اور اس مصیبت سے باہر نکلیں. وہاں پر جج صاحب نے آپ کی سپورٹ کی؟ جی بالکل. آپ نے اب تک کتنی رشوت دے دی ہے؟ ہمارے سے یہ 4.5 لاکھ لے چکے ہیں, کیونکہ 4.5 لاکھ روپے جی بالکل. ایک غریب گھر سے؟ جی, میں نے جن سے قرضے لیے ہیں کہتے ہیں تو میں ان کو لے آتی ہوں, کیونکہ وہ میرے بابا کے دوست ہیں اور کچھ یعنی کہ دور کے رشتہ دار ہیں. وہ اس لیے کہ میرے بابا اور ماں کے منہ کو انہوں نے دیا کہ وہ بھی ان کے وقت پہ کام آتے تھے. یعنی کہ آپ نے 4.5 لاکھ روپے لوگوں سے قرضے لے کے ان کو دیے؟ بالکل. اور اس کے باوجود بھی مجھے میٹر نہیں ملا. اب آ کے میں نے 50,000 کی پیمنٹ جن سے لی ہے, 2 میری دوست ہیں, ان سے 25,000 لے کے ان کے بھائیوں کی سیلری آئی ہے, 50,000 جمع کروائے ہیں یہ شاہ عالم کے ڈاک خانے میں. اور اس سے پہلے احسن بٹ کو میں 26,000 جمع کرا چکی ہوں, وہ بھی میں نے کسی سے لے کے. اب میں آخری یہی اپنا آپ بیچ کے ان کو دے دیتی ہوں. اللہ نہ کریں, اللہ پاک آپ کی عزت کو محفوظ رکھیں, آپ سلامت رہیں. کیا کہنا چاہیں گی آئی جی صاحب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے, جو کہتے ہیں یہ ہم بڑا انصاف فراہم کر رہے ہیں. آئی جی صاحب کو اسپیڈو کہا جاتا ہے کہ بڑی جلدی نوٹس لے لیتے ہیں, کیا ریکویسٹ کریں گے؟ 48 گھنٹے ہو گئے, کمپلین لکھوائی بھی تھی, پر پتہ نہیں کب انہوں نے بلانا ہے, کب کرنا ہے, میں یہ نہیں جانتی. ہم نے کال کری تھی اسی ٹائم 1787 پہ, تو اس کا وہ کمپلین تو انہوں نے درج کر لیا ہے, پر یہ ہے کہ اسی ٹائم ایکشن ہونا چاہیے. تھانے گئے, ہمارا پرچہ نہیں کاٹا گیا کہ میری چھوٹی بہن ہے, اگر یہ بے ہوش ہو جاتی, اس کو کچھ ہو جاتا, اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا ہوا تھا ویسے چھوٹی بہن کو پش کرے آگے سے, چھوٹی بہن کو ایسے پش کرے آگے سے, وہ دیوار میں لگی ہے. کس نے پش کیا ہے؟ پولیس والے نے. پولیس والوں نے آپ کے گھر آ کے آپ کی بہن کو پش کیا ہے؟ جی کیوں, کیا وجہ تھی؟ وہ کہنے لگے کہ کدھر ہے تیرا بندہ, اللہ رحم کرے, آپ پہلے اپنی لینگویج بھیا ٹھیک کریں, تو پھر آپ ایک طریقے سے پوچھیں وہ ہمارا بھائی ہے. تو کہنے لگی, بندہ کہنے لگی میں تو میرٹ ہی نہیں ہوں, وہ میرا بھائی ہے, آپ کو شرم نہیں آ رہی, آپ بھائی کو بندہ بنا رہے ہو. کہ پولیس والے گھر آ کے آپ کی چھوٹی بہن کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کے بھائی کو اس کا شوہر بنا کے کہتے ہیں تمہارا بندہ کدھر ہے, اور تمہاری بہن کو دھکے دیے؟ ہاں جی بالکل. آپ نے کوئی کمپلین نہیں کی؟ ہم لوگ اسی ٹائم تھانے گئے ہیں, کہنے لگے ہیں کہ لے جی آپ تو اتنا بڑا آپ نے ایشو بنا لیا, ہم تو جو ہے آپ کے بھائی کو اور آپ کو پکڑنے گئے تھے. تو میں نے کہا اگر 2 نہیں ملے تو پھر آپ نے چھوٹی بہن کو کیوں دھکا دیا؟ اگر آپ کے پاس وارنٹ ہے آپ مجھے دکھائیں. جو اتنا کچھ دنیا جہان میں کرتے ہیں, وہاں بھی ایک تہذیب ایک تمیز سے اگلے جاتے ہیں. یعنی کہ بقول آپ کے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس ٹائم آپ رشوت دے دے کے آپ کے یہ حال ہو چکے ہیں کہ آپ اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی ہیں؟ مطلب یہی ہے, انسان اپنا آپ ہی بیچے گا. آخر یہ ہے لوہے لیلن کے برابر تو بک ہی جائیں گے, 1000-1200 کے تو بک ہی جائیں گے. اللہ پاک آپ کی عزت کو محفوظ رکھیں, آپ سلامت رہیں. مجھے فائنلی بتائیے گا کہ یہ انٹرویو آپ کی مرضی سے ہوا ہے, آپ اپنی مرضی سے ریکارڈ کروا رہی ہیں؟ بالکل. پبلک کر دیں, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بالکل کر دیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسئلے کا حل چاہیے. ہمیں کیسوں میں کیوں الجھایا جا رہا ہے, حالانکہ 1 میٹر کا مسئلہ ہے, کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا.
جس کو ایشو بنایا گیا ہے. میں کیا میرے جیسے کتنے لوگ ہیں جو اسی طرح دھکے کھا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, ذرا ان کی طرف بھی توجہ دیں. صرف یہ نہیں کہ ویڈیو آپ نے مطلب ٹی وی پہ دیکھی اور تھوڑا صرف فینس ہو گیا ہو, ٹھیک ہے تھوڑا سا ایکشن لے لو. نہیں, اس پہ پراپر کام ہونا چاہیے تاکہ ہر آنے والے دور میں ایک ایسے بھیڑیے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں, ایسے بھیڑیے ہوتے ہیں. میری کسی سے کوئی دشمنی ہے, نہ وابڈا سے دشمنی ہے, نہ پولیس سے دشمنی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو گھڑی گھڑی کے پولیس مطلب گھر پہ آتی ہے, آپ کہاں ہیں, آپ کی بہن کہاں ہے, آپ کا بھائی کہاں ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پولیس کو تحفظ دینا چاہیے. اگر انہوں نے پرچہ کاٹا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ میٹر لگا ہے اوپر, کنیکشن بحال ہے, آپ اس کے باوجود آپ نے اس سے وابڈا سے کیوں نہیں پوچھا کہ جب ان کی پیمنٹ ہوئی ہے تو میٹر لگا ہے نا. خیر ناظرین, یہ داستان ہے میرے ملک پاکستان کی, جہاں پر آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ آپ صرف 15 پہ کال کریں, آپ کو انصاف فراہم ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کہتے ہیں جی میں سپیڈے ہوں, میں بڑا سپیڈ سے کام کرتا ہوں, آپ میرے پاس کمپلین لائیں, میں یوں آپ کا نوٹس لوں گا. یہ سارے کے سارے دعوے یہاں پر ٹھس ہو چکے ہیں. ایک خاتون, ایک بیٹی جس کی تذلیل کی گئی ہے, کراچی کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اس کی دوسری شکل ایک لاہور کے اندر اپنا روپ جو ہے وہ اختیار کرتی جا رہی ہے کہ ان کے گھر پولیس جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے جی ادھر لا, تیرا بندہ کدھر ہے. حالانکہ وہ بندہ نہیں, ان کا بھائی ہوتا ہے. ان کی چھوٹی بہن کو دھکے مارے جاتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے. اس واقعے کا نوٹس کون لے گا, اس معاملے کو کون دیکھے گا؟ حالانکہ میڈیا کی کوریج کو بند کر دیا گیا جی, میڈیا کسی کی کوریج نہیں کر سکتی. اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھتے ہیں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.